السلام علیکم دوستو، قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جسے آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، یہ کتاب آپ کو اس جائز مقصد کے دروازے تک پہنچا دے گی۔ یہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری تھی، اور اسی کتاب میں اللہ پاک نے کافروں کو یہ بھی چیلنج کر دیا تھا کہ اگر تم اس کتاب کی طرح کی کوئی آیت بھی بنا سکتے ہو تو ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لو اور وقت قیامت تک ہے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور آج 1400 سال ہونے کو ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس چیلنج کو پورا کر سکے، کیونکہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہر دور کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جیسے کہ جب یہ اتاری جا رہی تھی تو اس وقت عرب میں شاعری کا دور تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک شاعر پایا جاتا تھا، اور اللہ پاک نے اس قرآن کو اتارا بھی شاعری کی زبان میں ہی تھا، اور اس قرآن کے طاقتور ترین لفظوں کے سامنے اس وقت کے بڑے سے بڑے شاعروں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس کے بعد علم کا دور آیا، اور اس قرآن نے علم کے معاملے میں بھی کافروں کو لاجواب کر دیا اور اپنے حق سچ ہونے کو ثابت کر دیا۔ اسی طرح آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور قرآن آج بھی میدان میں اتر آیا ہے اور اپنے حق سچ ہونے کو ثابت کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کچھ ایسے سائنسی راز موجود ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کسی کے گمان میں بھی نہ گزرے ہوں گے، اور جب آج سائنس ان رازوں کو دریافت کر رہی ہے تو قرآن ان کی دریافت کیے گئے رازوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی سائنسی راز جانیں گے جو کہ سائنس آج دریافت کر رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں وہ باتیں بتا دی تھی۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے سولر سسٹم یا ہماری گلیکسی کے ان چند ستاروں اور سیاروں کو ہی پوری کائنات سمجھا جاتا تھا۔ پھر دنیا نے اپنے نظریے کو بدلنا شروع کیا، اور مزید ریسرچ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کائنات بہت ہی بڑی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کروڑوں سالوں سے یہ کائنات ایسے ہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، اور یہ رکی ہوئی ہے۔ پھر بگ بینگ کی تھیوری سامنے آئی، جس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ کائنات رکی نہیں ہوئی بلکہ ہر لمحے کے ساتھ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ یونیورس از ایکسپینڈنگ، اور یہ بات کچھ سال پہلے ہی دنیا کے سامنے آئی تھی، لیکن 1400 سال پہلے ہی اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اللہ پاک سورہ ذریات آیت 47 میں فرماتا ہے، اور ہم نے اپنی قدرت سے یہ کائنات بنائی، اور بے شک ہم اسے وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم ہر روز آسمان پہ بادلوں کو دیکھتے ہیں، اور آج کے ماڈرن شخص جب بھی بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ان کو بادلوں کے بننے کا پروسیس بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن آج سے چند سو سال پہلے کوئی شخص اگر بادلوں کو دیکھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، یعنی بادل بنتے نہیں ہیں بلکہ آسمان پر ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں اور جہاں چاہے بارش برساتے ہیں، اور سائنس بھی یہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن ابھی کچھ سال پہلے ہی سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ بادل زمین کے پانی سے بنتے ہیں اور پھر زمین پر ہی برستے ہیں۔ اسے سائنس واٹر سائیکل کا نام دیتی ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ زمین پر موجود پانی پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پانی کا ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پانی بخارات یعنی کہ مائکرو لیول کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے، اور بخارات ہمارے ایٹماسفیئر میں جا کر گروپس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر جمع ہونے لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ پھر ہوا کی وجہ سے آس پاس بننے والے لاکھوں چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور لیئرز کی شکل میں جب وہ کافی بڑے بڑے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ان میں موجود پانی زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے زمین پر گرنے لگتا ہے، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ دوستو، یہ سائنٹیفک ریسرچ جو ابھی کچھ ہی سال پہلے سائنسدانوں نے دریافت کی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن نے واٹر سائیکل کا سارا نظام بتا دیا تھا۔ اللہ پاک سورہ النور آیت 43 میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ الاعراف آیت 57 میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھرے بھرے بادلوں کو اٹھا لاتی ہے
تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں اور پھر ہم اس پانی کو برساتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ الحجر آیت 22 میں واٹر سائیکل کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں۔ دوستو، بیان کی گئی آیات میں اللہ پاک واضح طور پر واٹر سائیکل کی بات کر رہا ہے، اس لیے اسے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی نالج فل رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔